سفر ایمان کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دوستو، ملک شام کو اس دنیا کے آخری وقت میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ملک شام کے ساتھ ہونے والے واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ ملک شام میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوئی اور جو کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ملک شام کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے ہم ملک شام پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس میں ہم جانیں گے کہ شام اتنا اہم کیوں ہے، اس کا امام مہدی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، ملک شام میں ایسی کون سی نشانی ظاہر ہوئی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی، اور شام کا فتنہ کیا ہے، اور جب حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے شام پر لعنت بھیجی تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا۔ آج آپ شام کے بارے میں وہ باتیں جانیں گے جو پہلے کبھی نہیں جانی ہوگی، اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو ابھی لائک کریں۔ خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے شام لازم ہے کیونکہ وہ اللہ کی بہترین زمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ نے ملک شام کے لیے اپنی ضمانت دی ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شام کے لوگوں کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور فرمایا جب فتنے اور فساد بڑھ جائیں گے تو تمہیں شام کی جانب پناہ لینی ہوگی کیونکہ وہاں ایمان ہوگا۔ پھر فرمایا، اللہ نے شام کے مسلمانوں کو اپنے فرشتوں کے پروں سے چھپا کر رکھا ہے اور وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور فرمایا شام میں علماء کی جماعت حق پر ہوگی اور اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن شام کا مقام بہت بلند ہوگا اور وہاں کے لوگ اللہ کے قریب ہوں گے۔ جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا تو شام میں امن ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث جس میں شام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں شام کی اس نشانی پہ جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ حضرت کعب حبار سے روایت ہے کہ شام میں 3 فتنے ہوں گے۔ ایک فتنہ خون ریزی کا ہوگا، دوسرے میں قطع رحمی ہوگی، اس کے بعد مغرب کا فتنہ آئے گا جو کہ اندھا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام ہلاک ہو جائے تو میری امت میں کوئی خیر نہ رہے گی۔ حضرت صفوان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ صفین کے روز ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، شام پر آپ کی لعنت ہو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا، نہیں، تم اہل شام کے متعلق برا بھلا مت کہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تو شام میں سفید محلات دیکھنے لگ جائے جن کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہوں، اور اس میں ایسے درخت بوئے جائیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہ بوئے گئے تھے، تو سمجھ جاؤ کہ تم پہ آفت آ چکی ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ آج بھی دیکھیں تو ملک شام میں کون سی ایسی عمارت ہیں جو بلند بالا ہے اور ان کا رنگ بھی سفید ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ رہائشی عمارتیں ہوتی ہیں، ان کا رنگ سفید ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک شام سے سفید رنگ کے محل بھی موجود ہیں، جیسے کہ اسد پیلس، رائل پیلس، اس کے علاوہ بھی بہت سارے محل ہیں۔ ان سب کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو ان کا رنگ بھی سفید ہے، اور کچھ سالوں کے بعد تھوڑا مختلف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ اس میں ایسے درخت ہوئے جو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہ بوئے گئے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ملک شام میں وہی درخت اگائے گئے ہیں جو یہاں کے مقامی درخت اگایا کرتے تھے، لیکن پچھلے 100 سالوں میں یہاں پر کچھ درخت اور بھی اگائے گئے ہیں، جن میں ایک درخت ایوکلپٹس کا ہے۔ یہ درخت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں مڈل ایسٹ میں نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، جو باتیں ہمیں حدیث سے ملی آج وہی باتیں پوری ہو چکی ہیں۔
اسے لگتا ہے کہ قیامت کی وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ میں نہایت شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا جس نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا پورا وقت نکالا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نے